क्यों सर क्यों? असा नाज़रीन कराम, इस वक्त देखने को तो बिल्कुल तारीख बदल रही है, अहम वाक़या है, अहम दिन है, एक नई हुकूमत बन रही है, कहने को बहुत सी बातें होनी चाहिए, लेकिन सच पूछिए तो कहने को कोई बात नहीं। सबको मालूम था कि वज़ीर आज़म किसको होना है, कितने वोट लेने हैं, किस कदर वोट लेने हैं, असेंबली का क्या हाल होना है, कितना हंगामा होना है, कितनी गड़बड़ होनी है, किस किस्म की तकरीरें होनी है, ये सारी बातें वो हैं जो सबसे मालूम थी। शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की और बताया मुल्क किस तरह कर्जों में फंसा हुआ है, जहाँ मुल्क पर कितनी करप्शन का बोझ है, ये तक बताया कि 3800 रुपए की बिजली, 38,000 मिलियन की बिजली हम लोगों को देते हैं और 28,000 हासिल करते हैं, यानी कि 1,000 मिलियन का अगर नुकसान सिर्फ बिजली की मद में होने लगे हमें, तो हम मुल्क कैसे चल सकता है? इतनी बैड गवर्नेंस उन्होंने इसको बयान किया है। तो इस सूरत हाल में कोई नई बात ऐसी नहीं जिसको कहा जाए कि नई बात है, तो थी कि ऐसी बातें होंगी, यही हंगामा होगा, यही शोर शराबा होगा। अब आने वाले दिनों के बारे में क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं? अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि कम से कम कुछ अरसे के लिए हुकूमतें, जो जैसी भी हुकूमत चलेगी, ये खासी मुश्किल में रहेगी, खासी प्रॉब्लम पैदा करेगी। अपोजिशन नहीं, बल्कि वो लोग भी जो उस तरह अपोजिशन तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो उस तरह अपोजिशन में है नहीं। वो चाहते हैं कि निज़ाम चले, लेकिन वो इलेक्शन के नताइज से मुतमिन नहीं है। ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो उसका नतीजा वही निकलता है जो बड़ा स्टीरियोटाइप है। हम वही कहते हैं जो हमेशा कहते आए हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 तो सेनेटर मौजूद होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और पीपल्स पार्टी से नहीं है, इनसे हमारा बड़ा प्यार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, अदब का रिश्ता है। दानश्वरी का तो मैं नहीं कह सकता, अपने आप को दानश्वर डिक्लेयर तो नहीं मैं कर सकता, इनको तो कर सकता हूँ। और फिर ये हमारे उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर करार हुसैन के साहबजादे भी हैं, और मैं इनका इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पीटीआई के, और सेनेटर गौस मोहम्मद रियाजी साहब भी हमारे साथ शरीक होंगे, और अरशाद आरफ साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अरशाद आरफ साहब हमारे बहुत साथी, पुराने साथी, दोस्त, और इस वक्त एक अखबार के, कौमी अखबार के एडिटर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम बात का आगाज, मैं ताज हैदर साहब आपसे गुफ्तगू करता हूँ, शाह साहब को बाद में ज़हमत देता हूँ। मुझे ये बताइएगा, जो सूरत हाल आप हमारे सामने है, जो नक्शा हमारे सामने है, जो दिखाई दे रहा है, इस पर हम कितने जाते दिखाई देते हैं? वही तकरीरें जो हमें तवक्को थी होनी है, वही हंगामा जो होना था वो हुआ है। तो फिर कैसे चलेगी हुकूमतें, कैसे चलेगी मामला आगे? चढ़ता दिखाई देता है, कुछ सूरत हाल है। और जो शिकायतें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो हर आने वाला करता है, हर तजिया नगार करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, जो टीवी पे बैठता है वो करता है कि हमारे कर्जे इतने बढ़ गए, हमारे सरप्लस डेट इतना हो गया, वगैरह वगैरह जो बातें करके क्या करें? बताइए, क्या कुछ सूरत बनती है, दिखाई देती है? जी साहब, मुझे यकीन करें कि आज ये रिवायती बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनकर इंतहाई मायूसी हुई, इसलिए कि हमें इलेक्शन से पहले ही नज़र आ रहा था कि हुकूमत किसकी बनेगी और वज़ीर आज़म कौन होगा। और शहबाज शरीफ साहब ही चूँकि हुकूमत छोड़ के गए थे, तो मेरा ख्याल था कि चूँकि उन्हें ताज़ा तरीन इल्म है मसाइल का, तो अब वो इस अरसे में तैयारी करेंगे, होमवर्क करेंगे और तरजीहात अपनी बताएंगे। आज की जो तकरीर थी, जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल रिवायती तकरीर थी, तमाम मसाइल उन्होंने बयान कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि इन मसाइल को का जो हल है वो क्या है। और ये नहीं होता कि आप एक लंबी लिस्ट दे दें कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप तरजीहात बताते हैं कि पहले मरहले में हम क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे, यानी इकॉनमी अगर तरजीह है तो इकॉनमी में भी आप एक्सपोर्ट के ज़रिए इकॉनमी को बेहतर करेंगे, आप ज़राअत के ज़रिए करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए करेंगे। आप तरजीह बताएं कि पहली तरजीह ये होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहते, तैयारी करते, उमर सैफ और दूसरे लोगों से रहनुमाई लेते, तो इस वक्त आईटी का जो शोबा है उसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग है। और जो तेल जितना साल में बेचता है सऊदी अरब, उससे ज़्यादा आईटी की एक्सपोर्ट है इंडिया की। तो वो उस पर बता सकते थे कि मैं ये इकदाम करके इतना पैसा जो 2-2.5 अरब डॉलर हम कमाते हैं उसको 40-50 अरब तक ले जाया जा सकता है, अरब डॉलर तक। और कई लोग इस हवाले से बाकायदा बता भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया, सिर्फ मसाइल का जिक्र कर दिया। एक तो ये था। दूसरा मेरा ख्याल था कि जिस तरह की पोलराइजेशन, जिस तरह की
हाज़ाराई मुल्क के अंदर हो चुकी है और अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रही है, तो वो किसी कौमी मुफाहमत का ऐलान करेंगे। उन्हें बात तो की कि हम ये करते हैं, लेकिन उसके लिए आपने इक़दाम करने थे। मुझे याद है कि जब 2008 में जनाब यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने सबसे पहला ऐलान ये किया, उस वक्त भी आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और परवेज़ मुशर्रफ ने जो मामलात मसाइल बढ़ाए थे मुल्क के, उन्होंने आते ही सबसे पहला ऐलान ये किया था कि आज से तमाम सियासी कैदी मैं रिहा कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने करके दिखाया। तो उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से लोगों की उम्मीद पैदा हो, लोग समझें कि हाँ हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। एक रिवायती तकरीर कर दी उन्होंने, और ऐसा लगता था कि ये एक निगरान हुकूमत का तसलसल है, जो नहीं है। एक मुंतखब हुकूमत आई है, हम उनके जो रिजल्ट हैं इंतखाबात के, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर सकते हैं, हम एक साइड या दूसरी साइड को अपनी तरजीह में रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक जमहूरियत जमहूरी अमल तो हुआ है, इंतखाबी अमल तो हुआ है, एक नई हुकूमत तो कायम हुई है, लेकिन उससे जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो मुझे तो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। अगर इसी तरह से इस हुकूमत ने चलना है और ये निगरान हुकूमत का तसलसल होगा या 16 माह के तसलसल होगा, तो उससे तो मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कि टारगेट तय नहीं किए हुए कि किस चीज को तरजीह देनी है। मेरा ख्याल मरियम नवाज की तकरीर पर भी यही इतराज हुआ है, और मुस्लिम लीग नून गालिबन ये तो जानती है क्या 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 मसाइल हैं, यानी क्या क्या कई बार कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि उसको हल कैसे करना है। और सबका जिक्र करके ये क्रेडिट देने की बात है, वही गोया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। ताज हैदर साहब, क्या ये शायद जो कह रहे हैं शाह साहब, आपका क्या 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 हो सकता है, कुछ नक्शा बन सकता है, आगे बढ़ सकते हैं हम? देखिए मतलब हल तो मौजूद है और काफ़ी आसान हल है, और हमने सजेस्ट किए थे। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन के करीब कलेक्शन जो है वो बिजली का नहीं होगा, तो हम पहले भी उन्हें कह चुके हैं कि साहब इसको ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को डिवॉल्व करें, प्रोविंसेस को दें, तो प्रोविंसेस जो हैं वो जाहिर है कि उनका टैक्स कलेक्शन कहीं बेहतर होता है, वो आपको टैक्स कलेक्ट करके, और वो इस पोजीशन में भी है कि एक्सपीरियंस भी यही है। तो अगर ठीक है 1 ट्रिलियन निकर जो है वो नहीं भी हुए और 800 बिलियन 700 बिलियन हो गए, तो अभी बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरीके से हमने उनको कमेटी के अंदर भी और वैसे भी ये लिख के दिया था कि जनाब आप जो सेल्स टैक्स है गुड्स के ऊपर, उसको भी डिवॉल्व करें, क्योंकि सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है, अब सिंध की मिसाल लें, 6 बिलियन पे हमने लिया था, इस दफ़ा 231 बिलियन हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस किस्म से जो कलेक्शन को अगर डिवॉल्व करते हैं आप, तो आपका कलेक्शन कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये तजवीज़ उनके पास है। बहरहाल एक तजवीज़ उन्होंने मनी है हमारी, वो ये है कि सब्सिडीज़ को जो है वो रीरूट, उसका रास्ता बदला जाए। और उन्होंने आज एक ऐलान जो मैं सुन सका वो ये था कि जो फर्टिलाइज़र कंपनियों को जो सब्सिडी दी जाती है बराह रास्त, वो उन कंपनियों को नहीं दी जाएगी, बल्कि फार्मर को दी जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा कार्ड का प्रिंसिपल था कि जिस पे डायरेक्टली खरीद सकेंगे और सब्सिडाइज प्राइस पे, वो उन्होंने तस्लीम किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस पर अमल दरामद करने को कहा है। मरियम नवाज साहिबा का भी मैं ख़ास तौर से जिक्र करूँगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम दिए कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए वो तालीमी इदारों को चलाना चाहती हैं, किस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो अस्पताल बनाना चाहती हैं और अस्पतालों के अंदर इंतजाम करना चाहती हैं, और के कैंसर की तमाम चीज़ें ये करना चाहती हैं। वो चीज़ है हम सूबे सिंध में कर रहे हैं, और वो अगर पंजाब के अंदर करेंगी तो पंजाब में काफ़ी बेहतरी जो है वो आएगी। तो इसका ये है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हाजिर हैं और तजावीज़ हमारी रहेंगी, और एक तरीके से ख़ास तौर से ये जो सब्सिडी को रीडायरेक्ट करना है, और ये हमारी जो कि आज उन्होंने किया है कि वो कर रहे हैं, तो इससे ये भी जो हमारा मौक़िफ़ है कि हम काबीना में शामिल होने के बजाय
पार्लियामेंट में बैठ के और हम कहते हैं और जो भी हमारी सोच है वो उसको उन तक पहुंचाते रहें, तो वो उस मौक़िफ़ की भी कामयाबी जो है वो आज देखने में आई। ठीक ठीक बात जी। सेनेटर हुमायूं महमद साहब भी शामिल हो गए हमारे साथ। जी महमद साहब, मसला तो ये आ पड़ा है कि आज असेंबली का इजलास तो हुआ है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शोर की बजाय शऊर होना चाहिए, हमें आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि आप पार्लियामेंट को मानते भी नहीं है, मानते भी हैं, सियासी जद्दोजहद भी करनी है आपने, पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद भी करनी है, कानूनी जद्दोजहद भी करनी है। क्या इस पूरे प्रोसेस में मुल्क कोई आपको आगे बढ़ता दिखाई देता है? आज की कार्रवाई के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं शहबाज शरीफ साहब से एग्री करता हूँ, थोड़े से डिफरेंस के साथ। उन्होंने कहा है शोर की बजाय शऊर होना चाहिए, मैं कहता हूँ चोर की बजाय शऊर होना चाहिए। यहाँ तक शऊर तक तो एग्री है, लेकिन शोर और चोर में थोड़ा सा फर्क मैं करता हूँ। लेकिन असल चीज है, मैं थैंक यू करता हूँ इमरान खान को कि इमरान खान ने इनको उस जगह ले आए हैं कि जहां अब ये ना चाहते हुए भी काम करेंगे। ये याद रखिए कि ये दोनों पार्टियां 1980 से लेके 2013 तक 18 तक ये लोग इस मुल्क पे काबिज रहे हैं। अगर आप में मुवाजना करें, 2000 में इंडिया हमसे पीछे था, 2018 में इंडिया हमसे 13 टाइम्स आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसीज आ रही थी पिछले तकरीबन 38 सालों से, उन 38 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। काश ये लोग ये सारे डिसीजन शऊर की बात करते, काश उस वक्त ये लोग शऊर करते और जो पैसा इन्होंने एवन फील्ड के लिए निकाला वो पैसा ये पाकिस्तान में लगाते। जो तालीम इन लोगों ने अपने लोगों को नहीं दी, वो तालीम अपने लोगों को देते तो आज हम लोग आईटी में कहाँ होते। अब आप देखिए पीपल्स पार्टी को देखिए कि उनके मेंबर्स सेनेट में कल एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दो। दुनिया सोशल मीडिया खोल रही है, ये लोग सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं। मतलब आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीजें अभी मैं बातें सुन रहा था ताज साहब की, मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा ताज साहब को एक ऐड करना चाहिए। जो सर्कुलर डेट इन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से आज तकरीबन 2.5 खरब पे चला गया है, वो सर्कुलर डेट भी प्रोविंसेस को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये असल में तो प्रोविंसेस में ही हो रहा है, वहां पे ही लीकेजेस हो रही है। तो जिस प्रोविंस में जितना लीकेज है उस प्रोविंस को उतना बेयर भी करना चाहिए। इससे ये होगा कि प्रोविंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। जब हम इनको टैक्स में हम इन्हें कहते हैं कि ये लोग टैक्स कलेक्शन करें, तो वहां पे इनको डेट कलेक्शन भी करनी चाहिए और उसको रिडक्शन करनी चाहिए। देयर हैज टू बी एन इक्वल शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक ऐसी डगर पे जा रहा है जहां पे अब ये लोग मजबूरन काम ऐसे करेंगे कि जिसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। और थैंक यू वेरी मच इमरान खान कि उन्होंने आज इन सब लोगों को उस कंपटीशन में लगा दिया। देखिए बात आप मोहम्मद साहब, लेकिन बहुत से लोग तो एतराज करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, प्रेजेंट सिचुएशन में सिचुएशन पैदा हुई है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर है। मैं नहीं कहता, एक इतराज किया जाता है, बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गालबन सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अभी हमें शामिल नहीं कर सके, अगर वो भी शामिल हो चुके होते तो इस वक्त महमद साहब की बातों का दुरुस्त तौर पर जवाब वही देते। अब हम ताज हैदर साहब से पूछेंगे वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। बहरहाल वो हुकूमत का हिस्सा तो है ना जी, चाहे काबीना में हो ना हो, लेकिन वोट तो उन्होंने हुकूमत को दिया है। एक वक्फा वक्फे के बाद इन नाज़रीन सारी आपने गुफ्तगू सुनी, एतराज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह पार्लियामेंट शुरू हुई है इसी की तवक्को थी।
اسی طرح کی تقریریں ہوں گی, اسی طرح کی گفتگو ہوگی. یعنی کہ درست بات ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, درست خیال یہ ہے کہ یہ اپنے اہداف تو بہت اچھے بیان کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے, یہ نقائص ہیں, وہ نقائص ہیں, لیکن حل نہیں بتاتے. یہ میں نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی تقریر بھی تقریباً اسی طرح کی تھی, اور مراد علی شاہ صاحب نے ذرا اور طرح کی باتیں کی ہیں, لیکن ان کے مسائل اور ہیں. صرف نظر سے ہم سب کر رہے ہیں, اس طرح صرف نظر کر کے معاملہ طے تو نہیں ہوں گے. شاہد عارف صاحب کو رستہ بتائیے گا, حل کیا ہے. یعنی کہ اعتراضات آپ کے درست ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یہ سارے بتاتے ہیں اپنے سب معاملہ کس طرح طے کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, لیکن معاملہ طے ہو کیسے؟ یعنی کہ مسائل یہ ہیں, حل کیسے ہو؟ حل کیوں نظر آتا ہے آپ کو؟ جی سر بالکل حل نظر آتا ہے, پوری دنیا ہمارے سامنے ہے, ہم جزیرے میں تو نہیں رہتے نا. پوری دنیا جس طرح مسائل حل کر رہی ہے اپنے, اسی طرح ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. ہم اگر چاہیں تو انڈیا سے سبق حاصل کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو یورپ اور دوسرے ممالک سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. وہاں سیاسی استحکام کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. ہمارے ہاں محاذ آرائی, تصادم, ہیجان, اضطراب کو اپوزیشن تو کرتی ہے کہ اس کے فائدے میں ہوتا ہے, لیکن حکومت بھی اس کو پروموٹ کرتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام آتا ہے, اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے غربت, بے روزگاری, مسائل, مہنگائی سارے جنم لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں بھی ہمارے کان پک گئے یہ سن کے کہ یہاں جناب ریکنسلیشن ہونی چاہیے, مفاہمت ہونی چاہیے. کبھی نیلسن منڈیلا کی بات کی جاتی ہے, کبھی کسی کی بات کی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے کبھی کوئی کوشش سنجیدگی سے ہوئی نہیں ہے. نہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کوئی کر رہا ہے, نہ ماضی کی جو حکومت تھی, میں عمران خان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس نے اس کی کوشش کی ہے. یہ لڑائی جھگڑے میں کیونکہ سیاسی مفاد تو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن قومی مفاد اس پر قربان ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری چیز ہے ترجیحات کا درست تعین. آپ ترجیحات کا درست تعین کیے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کو, ہم کو, تاج حیدر صاحب اس کے ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 1990 تک ہماری معیشت کیوں بہتر تھی انڈیا سے, اور 90 کے بعد انڈیا کی معیشت کیوں بہتر ہوگی. اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں, خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا نہیں کیا. وہ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. 90 سے پہلے بہتر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ غیر جمہوری دور میں بہتر تھی. نہیں, غیر جمہوری دور میں نہیں اس کو کہہ رہا. 1958 تک تو غیر جمہوری دور نہیں تھا, ہماری معیشت اس سے بہتر تھی. بھٹو صاحب کا دور میں جو تھا وہ غیر جمہوری دور تو نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی ہم بہتر تھے. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ غیر جمہوری ادوار میں. غیر جمہوری ادوار جو تھے وہ تو فائدہ اٹھاتے تھے, پھل کھاتے تھے جو جمہوری ادوار میں کچھ ہوا ہوتا تھا. ایک ماحول ملک کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور ماحول کے ثمرات قوم سمیٹا کرتی ہے. ہمارے ہاں جو 85 کے بعد یہ ایک سسٹم لایا گیا, زبردستی لایا گیا, یہاں اختلاف کا, محاذ آرائی کا, تصادم کا, اور پھر لڑایا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کو, گروہوں کو, نسل کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر. اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اس پر قابو پانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. جب کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت پوری قوم کو کسی نعرے پر متحد کرتی ہے تو ہماری پوری توانائیاں لگ جاتی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے, اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا جائے تاکہ عدم استحکام پیدا ہو, اور پھر اس کے فوائد ایک طبقہ سمیٹتا ہے, نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. میں جو بات ترجیحات کی کر رہا تھا وہ اسی ضمن میں کر رہا تھا کہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس آج کے دور میں ہم زرعی ترقی جب بھی کریں گے, صرف اگر زراعت سے مراد اگر تو ہے زرعی مصنوعات, اس کو ترقی دیں گے تو اس سے تو ہمیں ایکسپورٹ ہوگا, اس کو فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم گندم جو ہے اس کو پیداوار بڑھاتے جائیں, گنے کی پیداوار بڑھاتے جائیں, تو ہم ترقی نہیں کر سکتے, صرف اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. ہم نے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی. ہم مینوفیکچرنگ کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ باہر سے چیزیں لا کے یہاں جو ہے اس کو پرزے جوڑ کر گاڑیاں بنا دیں, پرزے جوڑ کر کوئی اور چیز بنا دیں, پنکھے بنا دیں, اور اس کہیں کہ اس سے ترقی ہوگی. وہ آپ کا مہنگا سودا ہے. اپنی انڈیجنس جو ہوگی, مصنوعات ہوں گی, اس سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں.
महंगी बिजली जो है IMF के माहदों की वजह से, IPPs की वजह से। आता हूँ, सवाल करता हूँ कि क्या हम अपनी मसनूआत बढ़ा सकते हैं? जो IMF की पाबंदियां हम पर हैं, जो इम्पोर्ट की सूरत पहले ही हमारे यहाँ मौजूद है, एक्सपोर्ट में जो कमी है, अच्छा ये तो सबने तय किया कि IT को बेहतर करना है, और उसका ऐलान शहबाज शरीफ ने आज किया भी है। ज़राअत को बेहतर करना है, उसका ऐलान भी किया है। कान कनी का ऐलान भी किया है। और ये तो वो मंसूबे हैं जो मिसाक मईशत के ना होने की वजह से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने खुद तय कर दी है और अगली हुकूमत को सपोर्ट कर दी है। पहले इसमें मैं आपसे सवाल करता हूँ, ताज हैदर साहब, ये क्या फिर नक्शा कैसे बनेगा? यानी कि कुछ तजावीज़ आपने दी हैं जिस पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ और भी नक्शा नजर आता है कि कुछ तरीका है कि जिस तरह की हंगामा राई शोर शराबा हो रहा है और सारी पार्टियां आपस में लड़ना चाहती हैं, सारी पार्टियों से बरात ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी, हुकूमत की पार्टियां भी और वो पार्टियां भी जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ में भी बैठना चाहती हैं, हुकूमत में शामिल भी नहीं होना चाहती और हिज़्ब इख्तिलाफ का उस तरह हिस्सा भी नहीं बनना चाहती जैसे मौलाना फजल रहमान जिस तरह होना चाहिए, वो क्या क्या नक्शा बनता दिखाई देता है? सुलह सफाई से बात तो आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन काम भी होना चाहिए। और मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो कल रेजोल्यूशन आ रहा है उसके बारे में जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल हैं मियां बुखारी साहब कल मीडिया पे ऐलान कर चुके हैं कि जो सेनेटर इस रेजोल्यूशन को लेके आए हैं उनकी कई महीने पहले बुनियादी रुकनियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ख़त्म कर दी गई थी। और ये भी उन्होंने कहा कि इस रेजोल्यूशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान इस रेजोल्यूशन की जिसमें सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसकी मुखालफत करेंगे। और मैं सेनेटर मोहम्मद ने हमेशा गौर से सुनते हैं मेरी बात को, मैं कल एक इसमें अहम तकरीर करने जा रहा हूँ। लेकिन ये कि अच्छा दूसरी चीज़ थी लॉस शेयर करने की। जनाब अली, हम लॉस को प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं और हम बदल सकते हैं। मुराद अली शाह जो है वो बहुत पहले ये अपने इरादे का इजहार कर चुके हैं कि आर्टिकल 157 के तहत हम सूबा सिंध के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सूबा सिंध की हुकूमत ले लेगी और हम बहुत वेलकम करेंगे और इस लॉस को के अंदर बदलेंगे। हम 3.5 रुपये यूनिट थर के अंदर बिजली पैदा कर रहे हैं और हम जो है और उस पर 1 पैसा फॉरेन एक्सचेंज का खर्च नहीं होता और वो हम वो जो ये बनाया हुआ है थर में जो बना है आप प्रोजेक्ट उसकी कई कहानियां, सारा क्रेडिट आप दिए जा रहे हैं, हालांकि सारी गारंटी आप वफाक की है उसमें, लेकिन क्रेडिट आप दिए जा रहे हैं सारा। मैं तो हल की बात कर रहा था। हुकूमत सिंध अपने पैसों से थर रेलवेज बना रही है और जो कि मुल्क के कोने कोने में $37 फी टन कोयला पहुंचाएगी। इस वक्त अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं $460 पर टन। 4 दिन पहले डॉन ने ये लिखा है पूरा और मैंने उस पर तकरीर भी सेनेट में की है और मोहतरम सेनेटर मोहम्मद वहाँ तशरीफ भी रखते थे ग्वादर के पावर प्लांट बंद करने के सिलसिले में कि क्या सलूशन है। और उस वक्त चेयर ने कहा कि नहीं, हम एक पूरा दिन मुख्तस करेंगे इस प्रॉब्लम पर बात करने के लिए। फिर मैंने और सलीम मांडीवाला साहब ने 2-2.5 साल पहले एक रेजोल्यूशन डाला था सेनेट के अंदर जिसकी तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिमायत की थी और वो ये सिर्फ इतनी सी बात थी कि सोलर पार्क्स बनाए जाएं और ये इख्तियार दिया जाए कि कंज्यूमर को डायरेक्टली बिजली सेल की जा सके। मुझे याद पड़ता है सेनेटर मोहम्मद ने भी उसकी हिमायत में तकरीर की थी। तो हल तो मौजूद हैं, इसमें लॉस को प्रॉफिट के साथ लॉस भी शेयर किए जाए, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने भी ज्वाइन कर दिया है जो पिछले सेगमेंट में नहीं थे, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। न्याय साहब, आपने सारी गुफ्तगू अगर सुनी नहीं है तो कम से कम अंदाजा लगा लिया होगा। शाद आरफ साहब थे, महमूद साहब थे, ताज हैदर साहब थे, सारे एक ही बात, हम इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि कोई रास्ता ढूंढा जाए। जिस तरह आज आगाज हुआ है सर्दी का, वो तो शोर शराबा तो ठीक था और ये तवक्को थी
کہ پہلا دن اسمبلی کا اجلاس ایسے ہی ہوگا, 18 میں بھی ایسے ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا تھا, لیکن کوئی رستہ کیا ہے آگے جانے کا, کوئی ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیے جی, میں نے تاج حیدر صاحب کی بات سنی ہے, باقی کی بات نہیں سنی. راستہ جو ہے نا, وہ جو آج شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہمیں ایک تو مساق معیشت کرنی چاہیے اور ایک مساق مفاہمت کرنا چاہیے, تو یہی راستہ ہے کہ سب کو مل کے قربانی دے کے سب کو اکٹھے چلنا ہے. جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے ہمارا ملک سیاسی انتشار کا شکار رہے گا اور کوئی بات آگے نہیں جائے گی. تو یہ ایک آج جو اسٹیپ ہوئے, ایک اچھا اسٹیپ ہو گیا, وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہو گیا, باقی صوبوں میں تقریباً مکمل ہو گئے, ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن رہ گیا, وہ بھی ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ گورنمنٹ ایسے اسٹیپ لے گی جس سے تمام کا ساتھ چلنا جو ہے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, اور سب کو دعوت بھی دیں گے. فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں, جگدیش صاحب ناراض ہیں, لیکن وہ اپوزیشن دوسری جو پی ٹی آئی سے بھی خوش نہیں ہے, وہ سنی اتحاد کون سا بھی خوش نہیں. ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن بیٹھوں گا لیکن علیحدہ سیٹیں جو ہیں وہ اپنی الاٹ کریں گے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ گورنمنٹ کی پارٹی یا اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں علیحدہ سیٹیں الاٹ کی جائیں تو کریں گے. لیکن فضل الرحمان صاحب معاشرے میں چور سیاستدان ہیں, اور جہاں ملک کی بقا کا مسئلہ ہو کبھی وہ انا نہیں بنائیں گے. ہمارے ساتھ 16 مہینے چلے ہیں اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے. اب اگر تھوڑے سے ناراض ہیں تو ہو سکتا ہے کل وہ مان بھی جائیں. تو اپوزیشن میں بیٹھے بھی ہے تو ایک اچھا گڈ سائن ہے کہ وہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ رول ادا کریں گے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے تمام مسائل حل کرنے میں. تو اس پہ اچھی بات ہے. فضل الرحمان صاحب اگر علیحدہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ملک کو آگے لے جانا ہے, ملک کے مسائل حل کرنے ہیں, تو سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا. اور معیشت کے لیے ہم نے صرف معیشت نہیں, دفاع کے لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے, دہشت گردی کے حوالے سے, جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے. دہشت گردی کتنے عروج پہ تھی 2014 پہ, آرمی پبلک اسکول کے 150-200 بچے شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت بھی ہم نے ایک دہشت گردی کے خلاف ایک مساق ایک بنایا تھا, اور ساری پارٹیاں, اور جب سیکورٹی فورسز اور پولیٹیکل ول شامل ہوئی تھی تو الحمدللہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. آج جب وہ افغانستان میں حالات تھوڑے بدلے ہیں تو اس کے بعد جو ایک تبدیلی سی آئی ہے ہمارے ملک میں, دوبارہ دہشت گردی کی لہر ہوئے, اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں اس طرح اشارہ بھی کیا ہے کہ جو دہشت گرد پکڑے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا, تو ان سے مسائل جو ہے وہ زیادہ بڑھے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ مستقبل میں جب سب اکٹھے بیٹھیں گے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنا جو ہے اس وقت جمہوری سیاست میں اسپیکر کے انتخاب میں, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں, وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لیا, تو ہم اس سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو رول ادا کرے گی. شور شرابہ علیحدہ اور کی وہ تو ان کی تو کہتے ہیں ڈی این اے میں شور شرابہ فرسٹریشن, یہ تو ہے, لیکن ہم توقع کر رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گی. تو جب تک ہم اکٹھے نہیں چلیں گے اور یہ معیشت ہی نہیں, مساق مفاہمت بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح تمام پارٹیاں کو ایگزسٹنس کہہ لیجیے گا, سب مل جل کر بات کو آگے بڑھا سکتی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم جیسے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ ہے, کوئی مفاہمت کی صورتحال نکل سکتی ہے. ہمایوں محمد صاحب سے میں بات کر رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں, گفتگو ان سے رہ گئی اسی گڑبڑ میں کہ ایک کے ساتھ دوسرے کا. ہمایوں محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اصل الزام آپ پر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کسی قسم کی مفاہمت نہیں چاہتے, لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں. اپوزیشن چاہتی ہے ہمیشہ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کے بارے میں, آپ کی پارٹی کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہی نہیں ہے. شور کی بجائے آپ چور لگا رہے ہیں, ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کوئی رستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, آپ نے اصل میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مفاہمت جو ہوتی ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس سے پہلے ٹروتھ نہ ہو. ریکنسیلیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم لوگ سب سے پہلے ٹروتھ نہ دیں, اور ہر ایک نے غلطیاں کیے, ہر ایک ٹروتھ کرے, ہر ایک سچ بولے, ہر ایک قوم سے معافی مانگے. اس میں خالی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے, اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی غلط کام کیے, ان کو بھی سچ بولنا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا سا بیک جائیں, دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل مینیورنگ کرتے ہیں اور آپ پولیٹیکل میرٹ کو ہٹاتے ہیں تو پھر چاہے آدمی کتنا اچھا کیوں نہ ہو وہ غلط ڈیسیژنز لیتا ہے. میں مثال دیتا ہوں,
1970 میں جب ہم لوگوں نے 160 سیٹوں والوں کو ہٹا کے 80 سیٹوں والوں کو بٹھائے تو دو بڑے غلط ڈیسیژنز ہوئے اور اس کا ایک ہوا ہے. ایک تو ملک آدھا ہو گیا, دوسرا جو بلوچستان میں ہوا, بلوچستان میں بھی جو پارٹی کے زیادہ ووٹس تھے ان کو ہٹا کے چھوٹی پارٹی کو بٹھا دیا گیا تھا, نہیں چل سکی. 8 سے 9 مہینوں میں وہاں ماشاء اللہ لگ گیا. پھر آپ نے دیکھا جو سوشلزم کا نعرہ لگا اس نے ملک کو 30-40 سال پیچھے لے گئے. پھر اپنے دوبارہ ہم لوگوں نے خود سنا کہ 1985 میں ایسے لوگوں کو لایا گیا ان آرڈر کے جو سب سے اس وقت میں جو سب سے کیا کہہ سکتے پولیٹیکلی سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے, ان کو نلیفائی کرنے کے لیے مختلف جگہ سے ان کو فنڈنگ آتی رہی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے, اور ہم نے وہ سب سے گندا دور دیکھا 80s کا اور 90s کا. حالانکہ یہ وہ دور تھا جس میں پاکستان بہت آگے جا سکتا تھا, غلطیوں کے باوجود ہم نہیں گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم نے آگے جانا ہے, سب سے پہلے یہ جتنے لیڈرز ہیں, یہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, زرداری صاحب, یہ سارے لوگ, اسحاق ڈار صاحب, ان لوگوں کے جو پیسے ان لوگوں نے پاکستان میں کما کے باہر لے کر گئے ہیں وہ سارے پیسے پاکستان میں لا کے انویسٹ کریں اور یہاں پہ انویسٹ کریں, باہر نہ انویسٹ کریں. یہ کہاں سے کما کے باہر لے کر گئے تھے, ہم اوروں کو کہہ رہے ادھر انویسٹ کرو, یہ لوگ یہاں سے باہر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کھلا تضاد ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, ہم لوگوں کو ایسے پروجیکٹس جیسے اب میں مثال دیتا ہوں, ابھی تاج صاحب بات بتا رہے تھے کہ تھر کوئلے کی بات کر رہے تھے. مجھے کوئی جواب دے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ سائیوال کا امپورٹڈ کول پروجیکٹ کا کیا تک بند کیا ہے, انہوں نے کس بیسس پہ کراچی وہاں امپورٹ ہو کر آتا ہے, سائیوال تک کتنے ہزار کلومیٹر وہ کوئلہ آئے گا, امپورٹڈ کوئلہ, اور یہاں چلائے گا. اچھا, پچھلے 2-3-6 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا, یہ جو میرے خیال میں داسو اسلام آباد جو ڈسٹریبیوشن لائن تھی اس کے اندر بہت زیادہ گھپلے ہوئے. اس قسم کی چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3, میں سمجھتا ہوں اپارٹ فرام پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ شوڈ اسٹیپ بیک فرام پولیٹیکل مینیورنگ, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ جس سے آگے بڑھنے کی بجائے جب آپ پولیٹیکل مینیورنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل میرٹ آگے نہیں آتا. آپ انڈیا کو دیکھیں, میرے خیال میں پچھلے 35-40 سالوں میں 3 یا 4 انڈیویجول چینج ہوئے ایز اے پرائم منسٹر. کوئی 10 سال آ رہا ہے, کوئی 15 سال آ رہا ہے, کوئی 8 سال آ رہا ہے. تو اگر یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی پاپولیرٹی عام خود ہوتے ہیں تو دیٹ از دی رائٹ وے آف ڈوئنگ. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں واپس. تاج حیدر صاحب یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں, ہر کول کی بھی کر رہے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں کیا کوئی ٹھیک بات ہے, یہ اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہمیں محمد صاحب؟ نہیں, میں پورا شعر نہیں پڑھوں گا, تہذیب کا پہلو نکلتا ہے, لیکن غوغائے رقیبہ کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے, رزق گدا کی فکر کرنی چاہیے. تو میں رزق گدا کو بڑھانے پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ بہت پہلے سے یہاں ایک تضاد ہے ترقی پسند فکر کا اور انتہا پسندی کا. وہ جو سبت حسن نے کتاب لکھی ہے, بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان, اچھا وہ اب صورتحال یہ ہے کہ انتہا پسندی ہمارے ملک کو زیر. اب مجھے بھی شیڈ ہے سبت حسن کی کتاب کا حوالہ دے کر. نکلتا ہے اس شعر کا, عرفی کا شعر ہے وہ, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ غوغائے رقیبہ کو نظر انداز کر کے رزق گدا کو بڑھانے کی فکر کی جائے. اچھا, اب انتہا پسندی ہمارے ہر بارڈر پہ ہے. شمال میں افغانستان کا بارڈر ہے, مغرب میں ایران کا بارڈر ہے, ادھر ہندوستان میں جو بی جے پی کی انتہا پسندی ہے, اور ایک چھوٹا سا پنجاب پاس ہے, اس کے پار بھی انتہا پسندی کو پھیلانے کا ذکر کی کوشش کی جا رہی ہے, سینٹرل ایشیا کے اندر بھی کی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے. اور میں جب اسکول میں تھا اس وقت سے میں سوشلسٹ ہوں اور سوشلسٹ رہوں گا. تو اب جو اکنامک فلسفی ہے
اس کو دیکھ لیا جائے کہ آپ قرضوں پہ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں یا آپ یہاں کے قدرتی وسائل اور افرادی وسائل کو ترقی دینا چاہتے ہیں. اور اس پہ 2 دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے. لیاقت علی خان نے جب PIDC بنائی پبلک سیکٹر کے اندر تو ملک نے کتنی ترقی کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پبلک سیکٹر کے اندر تباہی کے بعد جب پبلک سیکٹر کو فروغ دیا اور کتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے اور ملک کو 2 سال کے اندر اس سچویشن سے نکال کے ایک سرپلس سچویشن میں لے آئے. اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. وہی اب ہم انشاءاللہ بلوچستان میں کریں گے. میں ان مسائل کو ٹھیک آپ کی بات آ گئی. ارشاد عارف صاحب، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ذرا بات میں رکھا تھا. آپ اس پورا نقشہ جو نظر آ رہا ہے کہ نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، آپ بھی اس پہ کوئی انپٹ ڈالنا چاہتے ہیں مزید، یا جو آپ نے بات کہی تھی وہ کافی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ بحرہ منتقی کے حوالے سے اچھا ہوا تاج حیدر صاحب نے وضاحت کر دی. ویسے میں کل پڑھ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو پہلے نکال دیا تھا. میں بات کر رہا ہوں ترجیحات کی، کہ جس ملک کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہو کہ آج کے دور میں 2023 میں میڈیا پر پابندیاں لگائی جا رہی ہوں، سوشل میڈیا پر پابندی کی قراردادیں پاس کی جا رہی ہوں. 8 دن سے پاکستان میں بند ہے ٹویٹر، اور کوشش ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کو سلو رکھا جائے. تو اس میں آپ ترقی کی اور نئی سوچ کی کیا وہ توقع کر سکتے ہیں؟ آج میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ ڈپٹی اسپیکر جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے PTV کو حکم دیا کہ عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے نشر کی جائے، ورنہ ایاز صادق صاحب اور شہباز شریف صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ PTV سے کہیں کہ ہماری تقریر اگر براہ راست نشر ہوئی ہے تو جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے اس کی تقریر بھی. اب آپ آج کے دور میں آزادیوں کے دور میں پابندیوں کی طرف جائیں گے اور گھٹن کی طرف جائیں گے اور پرانی سوچ کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس موجودہ مسائل اور مشکلات سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. نئی سوچ کی ضرورت ہے. ٹھیک جی علی صاحب، آپ کیا آپ ساری صورتحال پہ یہ پابندیاں چلیں گی؟ نہیں، یہ تو نہیں چل سکتی. یہ کہتی ہیں کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اتنا منہ زور ہو گیا ہے کہ وہ ملک کے مفادات کا خیال ہی نہیں کرتا، کسی اخلاقی قدر کا خیال نہیں کرتا، کسی بات کا خیال نہیں رکھتا، ملک کا سارا ڈھانچہ اس نے تلپٹ کر کے رکھتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ غوث محمد نیازی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو جی نیاز صاحب، یہ آپ کو یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ چلیں گی پابندیاں اس طرح؟ تو فائدہ پہنچے گا ہماری معیشت کو یا ہماری سیاست کو؟ چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شاید آواز انہیں ٹھیک طرح جا نہیں رہی، ہم دوبارہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب بات کو ہم ذرا کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کنکلوڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب موجودہ صورتحال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نئی حکومت بن گئی ہے، اب ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک گروہ وہ سمجھتا ہے یہ حکومت ہی غلط بننی چاہیے، اب نئے الیکشن ہونے چاہیے. کوئی سوچتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوں گے تو نئے الیکشن ہی ہوں گے، کچھ اور ہی نظام ملک میں آئے گا جو کیے کرائے کو پانی پھیر دے گا. جو جمہوریت خواب ہم نے دیکھے ہیں اور جو بار بار دیکھتے ہیں، وہ پھر تلپٹ ہو کے رہ جائیں گے. دیکھیں کیا بنتا ہے. تاج حیدر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ سارا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو، کوئی آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا ہم آگے. محمد صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا، کوئی آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں یا کوئی نظر نہیں آتا؟ تجاویز تو آپ اچھی دے رہے ہیں کہ ہم یوں کر دیں تو یوں ہو جائے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو سسٹم ہمارے سامنے آیا ہے، وہ جو موڈ ہے پارٹیوں کا اور مختلف گروہوں کا، اس میں کیا لگتا ہے کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتے آگے؟ اگر 2018 کی اتنی بڑی دھاندلی کے بعد کچھ نہ کچھ چلتا رہا تو یہ تو اپنے اگر ایک سمجھیے عوام دوست پالیسیاں لائیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں
ایک رجائیت کا مرض ہے مجھے، اور اس میں جو آج ایک بنیادی فیصلہ ہوا ہے کہ سبسڈی کو کسانوں کی طرف دیا جائے بجائے اس کے کہ فرٹیلائزر فیکٹریوں کو دیا جائے، میں اس کی وقت کرتا ہوں اس فیصلے کی، کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کی چیئرمین بلاول پورے اپنی انتخابی مہم کے اندر ہر جگہ کھڑے ہو کے یہ کہتے رہے کہ ہاں ہمارا کسان کارڈ جو ہے وہ فرٹیلائزر پہ جو سبسڈی دی رہی ہے، اور بلکہ وہ 1.5 ٹریلین کی سبسڈیز جو دی جا رہی ہیں ان سب کو ہم براہ راست عوام کو دینا چاہتے ہیں، اور اس سے عوام کی صورتحال بہتر ہوگی، عوام کی صورتحال بہتر ہوگی، اور کچھ اگر ان کی جیب میں پیسے آئیں گے تو وہ پیسے بازار میں خرچ ہوں گے، سرمایہ گردش میں آئے گا، گردش میں آئے گا تو اس سے ٹیکس بڑھیں گے، اس سے پروٹیکشن بڑھے گی، اس سے جو ہے وہ بہت بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔ ہمارے 10 پوائنٹ حاضر ہیں اور ان پہ بجلی بات صوبوں کی کو جائے۔ دے دی جائے تو بہتر ہوگا جی، یہ اور دوسری ہے ڈیولوشن آف کلیکشن، کہ ٹیکسز جو ہیں وہ صوبے کی سطح پہ کلیکٹ کیے جائیں، اور ہم سیلز ٹیکس اور سروسز میں دیکھ چکے ہیں مطلب کہاں 6 بلین اور کہاں 231 بلین، یہ ایک فرق ہے جو کہ ہم اپنے کلیکشن کے اندر لا سکتے ہیں، اور یہ صرف سندھ کے اندر نہیں ہوا ہے، دوسرے صوبوں نے بھی سیلز ٹیکس اور سروسز پہ گراں قدر اضافہ کیا ہے، تو اس وقت جو ہمارا کوئی 4 ٹریلین کا ایک کلیکشن ہے سیلز ٹیکس آن گڈس پہ، وہ بھی اگر آپ صوبوں کو دیتے ہیں اور اس میں ٹارگٹ آپ دے دیجئے کہ صاحب آپ کو یہ کرنا ہے، اور اس میں میں لاس شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ پروفٹ پھر ہمیں دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی محمد صاحب، ہبائی محمد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں آتا؟ یا لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، آپ تسلیم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اصرار کریں گے کہ آپ تسلیم نہیں کرتے، ہم ایسے ہی چلیں گے؟ کیا نظر آتا ہے رستہ آپ کو؟ یہ تو پورا امید نظر آتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہ حکومت جو بنی ہے نا، یہ ایک ان کی بنیاد بےایمانی پر ہے، چوری پر ہے۔ میں تاج حیدر صاحب اور ان کی پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے ہیں۔ میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس ہے یہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ کہ اس کو چرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشنز دیں گے۔ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کی پروگرس کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا ڈیو شیئر ہے اس کے لیے وہ تو آپ آواز کا اٹھائیں۔ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ہو جائے گا فیصلہ اس کا۔ سر انہوں نے اپلیکیشن کیوں دی ہے؟ ان کو اپلیکیشن ہی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے پورا کر لینے تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دیکھیں یہ ملک، اگر ہم نے اس ملک کو پروگرس کروانا ہے تو ہم نے ایک اور بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسانوں کو دینا چاہیے، لیکن کیا کسانوں کے نام پہ ہم 1.1 اس ایلیٹ کو تو نہیں دے رہے کہ جو کہ لینڈ لارڈز ہیں؟ 1.1% آف دا لینڈ لارڈ پاکستان کا 24% ایریبل لینڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان کا لینڈ ریفارمز آج تک انکنکلوسیو رہا ہے، جب تک وہ پورا نہیں کریں گے، یہ یاد رکھے یہ سندھ کے بڑے بڑے جاگیردار، پنجاب کے بڑے بڑے جاگیردار، کے پی کے بڑے بڑے جاگیردار، یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ 1.1% 24% آف دی ایریبل لینڈ کنٹرول کرتی ہے، یہ ان سے ہٹانا ہے۔ ویسٹیج آف دا لینڈ ہے، ہم نے اس طرف لے کر جانا ہے۔ نمبر 2، ہماری کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو سم ہاؤ وہ سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہے۔ کیوں ایگزمپٹڈ ہے؟ اگر 6 قسم کی کمپنی سیلز ٹیکس دے رہی ہے تو 7ویں قسم کی کمپنی کیوں نہیں دے رہی؟ ہم سب کے لیے ایکول اپورچونٹیز کیوں نہیں کر رہے؟ ہم لوگوں کو پورے ریفارمز لانے پڑے گا، ہر طرف ریفارم لانے پڑے گا۔ آئسولیشن میں جو ریفارمز لائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے چیزیں بدلنی ہے، اچھائی کی طرف بدلنی ہے، ایکول طریقے سے ہر ایک کے پاس بدلیں، تب آپ آگے پروگرس کریں گے۔ میرٹ کو لے کر آئیں، پروگرس کریں گے۔ اگر آپ میرٹ کو نہیں لے کر آؤ گے، نان میرٹ بندہ نان میرٹ بندے کو آگے لے کر آئے گا۔ نان میرٹ بندے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے صحیح ڈیسیژن لینے کی۔ ہمارا سارا مسئلہ یہی ہے
کہ ہمارے اندر میرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے اسٹارٹنگ صاحب، آپ کی بات پولیٹیکل بالکل آ گئی، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ختم ہو رہا ہے. آپ کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے کہ میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، اور ہر چیز پہ جہاں ٹیکس لگنا چاہیے وہ سب کو ٹیکس دینا چاہیے، اور چھوٹے لیول پہ بھی لگنا چاہیے. آپ نے ناظرین کرام پوری گفتگو سنی، ہر طرح کی بات، ان امکانات کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ملک کے مسائل کو طے کرنے کے ساتھ ہی یہ بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر ملک جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. اختلافات اپنی جگہ وہ ہم کرتے رہیں، لیکن جب تک ان چیزوں کو طے نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.